بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہی کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقۂ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیت ہے۔ کل بات چل رہی تھی اٹل کرسی کے بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کرسی کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کرسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اور ساتوں آسمان، ساتوں یعنی جتنے اللہ نے بنائے آسمان کو، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تھامے ہوئے۔ اللہ کا عرش جو ہے 8 فرشتہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے، یعنی وحی کا اتنا آپ پر یہ ہوتا تھا، اثر ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، پسینے ہو جاتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے انہوں نے یہ تسلی دیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی وحی کا ایسا یہ دیا تھا، اگر یہ وحی حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن شریف پہاڑ پر یا کسی چیز پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر اٹھنی پر جب آپ بیٹھے رہتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اٹھنی بھی بوجھ برداشت نہیں کر پاتی، بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی جگہ بیٹھے تھے تو حضور کی جو پلتھی تھی بیٹھنے کا وہ حضرت زید کے ساتھ سٹا ہوا، تو جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم پڑا کہ میری گھٹنے کو کسی نے توڑ دیا، اتنا درد ہو رہا ہے۔ اس لیے کرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جس کو ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے۔ انسان کو اپنا قیاس کبھی نہیں لگانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سوچنے لگتا ہے ہم کیا ہے، ہم کیا ہے، دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتے۔ جب بھی بلانا آ جائے گا وہ نہ عمر دیکھے گا، نہ پیسہ دیکھے گا، نہ دولت دیکھے گا، نہ کمزور دیکھے گا، نہ بیمار دیکھے گا، وہ اپنے ٹائم پہ لے کے چلا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح نکالنے کے لیے معمور کیا،
فرشتے. تو اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر زبردستی اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کو دعوت دیے تھے اسلام کی. تو اس بوڑھی عورت نے فرمایا عمر میری عمر ہو چکی ہے، اب میں اتنی عمر کو پہنچ چکی کہ میں جو ہے اب مرنے کے قریب ہو گئی، میں اپنا دین باپ دادا کا لایا ہوا دین چھوڑ نہیں سکتے. حضرت عمر نے صرف اس کو دعوت دیا اور اپنے چلے گئے اور فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام پھیلا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے. اسلام پھیلا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور صداقت سے. اسلام پھیلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف سے. اور اسلام پھیلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت سے. اور اسلام پھیلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری سے. کیونکہ حضرت عمر کو کس شخص نے گردن پہ تلوار رکھی؟ کسی نے نہیں رکھی، جبکہ وہ قتل کے لیے جا رہے تھے. راستے میں کسی نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ تو فرمایا کہ میں جو ہے اپنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا. تو اس شخص نے کہا کہ پہلے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو، وہ بھی اسلام لے کے آ چکے. حضرت عمر راستہ بدل لیا اور جیسے ہی کھٹکھٹایا تو ان کی بہن عمر کی آواز جانتی تھی، پہچانتی تھی. فوراً وہ جو ہے قرآن کو بند کر کے، قرآن کے اوراق تھے اس وقت، چھپا کے رکھ دیا. حضرت عمر دروازے سے پھر اندر داخل ہوئے اور ایک زور کا تھپڑ اپنی بہن کو مارا. ان کے بہنوئی نیچے چھپ گئے تھے. جب دیکھا کہ بہن کے یعنی چہرے سے خون آنے لگا تو آخر وہ عمر کی بہن تھی. اس نے بھی کہی کہ عمر تجھے جو کرنا کر لے، ہم اسلام لا چکے. اب عمر جو ہے تھوڑا سا دیکھ کر رحم دل ہو گئے ان کے، اور اپنے بہنوئی کا داڑھی پکڑ کے بھی انہوں نے مارا اسے. تو اس نے حضرت عمر نے کہا کہ بہن میں نے کچھ آواز سنی آپ لوگ کے پڑھنے کی، کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، تبھی وہ اوراق آپ کو دکھایا جائے. غسل کیے، غسل ہونے کے بعد ان کو پھر قرآن شریف کی آیت تھی، وہ آیت پڑھی گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں لے چلو، آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت امیر حمزہ بھی بہت بہادر تھے، وہ بھی ٹیک لگا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دروازے سے بیٹھے تھے. جیسی دستک دی عمر نے تو حضرت امیر حمزہ اپنی تلوار نکال دی اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر ہے. تو حضور تو بہادروں کے بہادر تھے، ان کے جیسا حوصلہ اور ہمت دنیا میں نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا. حضور نے فرمایا اطمینان سے چچا حمزہ دروازہ کھولو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم استقبال کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کی سر قلم کر دیں. حضرت عمر جیسی اندر داخل ہوئے حضور نے اس کے گریبان پکڑا اور گریبان پکڑنے کے بعد جھنجھوڑا اور کہا عمر کس نیت سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایمان قبول کر. یہی وجہ ہے کہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اور دنیا سے جب جانے کا وقت ہوا تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس آرام فرما رہے، اور بڑی نیکی تھی حضرت عمر. اس لیے کسی نے کہا کہ حضرت عمر اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا دبدبا ہو جاتا.
تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام زبردستی مذہب نہیں ہے، یعنی زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی اب کوئی، یعنی جو لوگ ہدایت پہ ہے وہ ہدایت پہ رہیں گے، جو گمراہی پہ ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے مہر لگا دی، ختم اللہ فی قلوبہم، اگر اللہ کی مہر جن کے دلوں میں لگ گئی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دیتی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب جو کوئی نہ مانے گا گمراہی کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا، لن انفصام لہا نہیں ہے، یعنی جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ انسان کبھی دنیا میں نہ آخرت میں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرے۔ اور جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ تکلیف دی یا انہوں نے اکسایا کہ اسلام جو ہے یعنی تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، یہ غلط ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خود آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کی سب سے امیر ترین عورت تھی، یعنی عورتوں میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کفن پہ کئی پیوند لگے گئے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اس کے پھیلانے کے لیے تن من دھن سب لگا چکی تھی۔ اس لیے ان کے چچا خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ٹکڑے ہوئے کہ ہندا نے اس کا ہار پہنا۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ ہندا جب ایمان لائی تو آپ نے فرمایا ہندا تو نے ایمان لے کے آئی مگر میرے سامنے مت آیا، میرے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی۔ اس لیے اسلام جو بولتے ہیں کہ تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے، جو لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا بھی ہے، اور ایسا سنتا ہے اگر ایک پہاڑ پر، کالے پہاڑ پر اگر چیٹی کی جو رینگنے کی آواز ہے اس کو بھی اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے